یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں 18 سال کی تھی۔ میں نہایت ہی خوبصورت تھی، میری جسمانی خد و خال بہت ہی عمدہ تھی۔ میں تب اسکول جاتی تھی۔ اسکول کے سب لڑکے میری خوبصورتی کے دیوانے تھے۔ میرا بڑا بھائی لکڑی کا کام کرتا تھا اور وہ اچھے پیسے کماتے تھے۔ ہمارے گھر میں تمام آسائشیں موجود تھیں۔ بھائی کی عمر 27 سال ہو چکی تھی اور بھائی کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو چکی تھی۔ ہم سبھی بہت ہی خوش تھے، میری امی بھی بہت خوش تھی کیونکہ ان کے سب سے بڑے بیٹے کی شادی تھی۔ یہ ہمارے گھر کی پہلی شادی تھی۔ میں تو ابھی کافی چھوٹی تھی، اس لیے میرا نمبر آف 2 بہن بھائی ہیں۔ میں گھر والوں کی لاڈلی بیٹی ہوں اور مجھے سب خاندان والے بہت ہی دسمبر کے آخری ہفتے میں بھائی کی شادی کی ڈیٹ فائنل ہوئی۔ ہم سب گھر والوں نے دھوم دھام سے شادی کی تیاری کی تھی۔ سب نے نئے جوڑے سلوائے، میں بھی کسی سے کم نہیں تھی۔ میرے بھائی کی شادی تھی اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ میں عمدہ لباس نہ پہنوں۔ میں مہندی کے لیے سوٹ لے کر آئی اور بارات والے دن میں نے فراک پہنی تھی۔ ولیمے کے لیے میں نے لہنگا پہنا تھا۔ دسمبر کے دوسرے ہفتے رشتے دار ہمارے گھر آنا شروع ہو گئے تھے۔ باقی سب نے تو مہندی والے دن ہی آنا تھا، لیکن ماموں جان اپنی ساری فیملی کے ساتھ پہلے ہی میری امی نے کہا کہ ایک ہی بھائی ہے، وہ دبئی میں رہتے ہیں۔ وہ 7 سال پہلے پاکستان سے شفٹ ہو گئے تھے۔ میری امی انہیں دیکھ کر بہت خوش تھی، خوش بھی کیوں نہ ہوتی، وہ 7 سال بعد اپنے بھائی سے مل رہی تھی۔ میرے ماموں کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے وہ مجھے اپنی بیٹی کی طرح سمجھتے تھے اور ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ میں بچپن سے ہی ماما کی لاڈلی تھی۔ میں بچپن سے ہی چاکلیٹ بہت پسند کرتی تھی اور ماموں ہمیشہ میرے لیے چاکلیٹ لے کر آتے۔ جب میں اسکول سے واپس آئی تو میں نے بتایا کہ تمہارے ماموں آئے ہوئے ہیں۔ جب میں نے یہ سنا تو بہت ہی خوش تھی۔ میرا بھی بہت دل کر رہا تھا کہ میں اپنے ماموں سے ملوں۔ میں نے امی سے کہا، کہاں ہے ماموں؟ امی نے کہا، اوپر کمرے میں آرام کر رہے ہیں۔ میں نے اپنا بستہ اتارا اور بھاگ کر ماموں کے کمرے میں چلی گئی۔ بھاگ کر ماموں کے ساتھ لپٹ گئی۔ میں ماموں سے مل کر بہت خوش تھی۔ کافی دیر ماموں کے ساتھ بیٹھی رہی، گپ شپ کی۔ ماموں نے مجھے کہا، رابعہ تم تو بہت بڑی ہو گئی ہو، دیکھو پتہ بھی نہیں چلتا کب بچے بڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا، ماموں اور ابو بڈھے ہو رہے ہیں۔ ماموں میری بات پر ہنس پڑے اور کہنے لگے، میں آج بھی جوان ہوں۔ میں نے کہا، ماموں آپ میرے لیے چاکلیٹ نہیں لائے؟ ماموں کہنے لگے، نہیں۔ میں ناراض ہو گئی، میں جانے لگی تو ماموں نے کہا، ارے مذاق کر رہا ہوں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے بیٹے کے لیے چاکلیٹ نہ لے کر آئیں؟ آؤ تو صحیح۔ میں نے کہا، پھر دو نا۔ اچھا بابا۔ پھر ماموں نے ایک بیگ سے چاکلیٹ کا ڈبہ نکالا اور مجھے 2 چاکلیٹ دے دی۔ میں نے کہا، ماموں سارا ڈبہ مجھے چاہیے۔ ماموں نے کہا، اتنی بھی کیا جلدی ہے، یہ ساری تمہارے لیے ہیں، لیکن ابھی اگر میں تمہیں سارا ڈبہ دے دوں گا تو تم انہیں ختم کر کے مجھے دوبارہ تنگ کرو گی۔ میں نے ماموں سے کہا، آپ تو بڑے سمجھدار ہو گئے ہیں۔ ماموں میری بات سننے لگے اور کہنے لگے، چلو اب جاؤ میرے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ میں نیچے کچن میں گئی، ماموں کے لیے اچھی سی چائے بنا کر لائی۔ میرے ماموں کو چائے پیش کی اور کہا، مجھے اجازت دیں، مجھے اسکول کا کام کرنا ہے۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ شام کو ابو اور بھائی جب گھر آئے تو ہم سب نے مل کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد ابو اور ماموں نے کافی دیر تک باتیں کی اور پرانی یادیں تازہ کی۔ مجھے اسکول کا کافی کام کرنا تھا، اس لیے میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کے 11 بج چکے تھے اور میں ابھی تک اپنا ہوم ورک کر رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آزاد گھوم رہی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ کمرہ میرا ہے، یہاں پر کوئی بھی میری اجازت کے بغیر نہیں آئے گا۔ میں نے ہلکا سا لاس پہنا ہوا تھا۔ میں اپنے کام میں مصروف تھی کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ ماموں کب کمرے میں آ گئے۔ وہ تو جب میں نے بیگ سے بک نکالنے کے لیے اٹھی تو میں نے ماموں کو دیکھا۔ میں بے ساختہ ہو گئی۔ ماموں تو کسی اور ہی دنیا میں گم تھے، وہ بڑی گہری دلچسپی سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں سمجھ گئی۔ میں نے جلدی سے اپنا لباس درست کیا اور کہا، آپ کب آئے؟ اور کہنے لگے، مجھے تو آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، اچھا۔ مجھے ماموں کا یہ انداز بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ میرے ماموں تھے، لیکن وہ ٹکٹکی باندھ کر جس طرح مجھے گھور رہے تھے مجھے شک ہو چکا تھا۔ ماموں نے مجھے کہا، میں تمہارے ہاتھ کی چائے پینے آیا ہوں، اگر تم مجھے پلا دو گی تو؟ میں نے کہا، جی ضرور۔ میں نیچے گئی اور گرم گرم چائے ماموں کو بنا کر دی۔ ماموں نے چائے پی اور میری تعریف کرتے ہوئے، تمہارے ہاتھ کی چائے پی کر تو مجھے بہت سکون مل گیا، اور جاتے ہوئے مجھے ایک چاکلیٹ دے گئے۔ اب ماموں نے اپنی حرکتوں کو جاری رکھا اور دن بدن میرے قریب ہوتے گئے۔ ایک دن ماموں نے مجھ سے پوچھ لیا، شادی کا کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، ابھی تو پڑھ لے کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاؤں، شادی بھی کر لوں گی۔ ماموں نے کہا، اگر
कोई लड़का पसंद हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी माँ से बात कर लूंगा। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मामू ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा मैं भी इस उम्र से गुजर चुका हूँ, हम तो वैसे भी दोस्त बन चुके हैं, इसलिए तुम कोई भी बात मुझसे शेयर कर सकती हो। एक रात मेरे घर वाले शॉपिंग पे गए हुए थे, मैं घर पर अकेली थी और घर वालों को वापस आने में सुबह हो जाती थी। क्योंकि वो एक दूसरे शहर गए हुए थे, मैं मामूल की तरह स्कूल का काम करने लगी। मुझे याद है मैंने अपने मामू से चॉकलेट तो ली ही नहीं थी। मैं मामू के कमरे में गई और कहा, मामू आपने मुझे चॉकलेट नहीं देनी, आज क्या? मामू किसी से फोन पर बात कर रहे थे, उन्हें मेरी समझ ही नहीं आई। गुस्से में 2-3 बार मैंने कहा, लेकिन मामू ने ना सुना। जब चौथी बार मैंने कहा तो मामू ने गुस्से से कहा, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं फोन पर बात कर? मैं नाराज हो गई और अपने कमरे में चली गई। रात के 12 बज चुके थे, मैं अपने कमरे में सो रही थी। रात को मामू आए और मुझे मनाना शुरू कर दिया और कहा, मैं तो किसी से बात कर रहा था, मुझे माफ कर दो, तुम तो मेरी प्यारी सी गुड़िया हो। मैंने कोई जवाब ना दिया। मामू मेरे साथ लेट गए, वो मुझसे माफी मांग रहे थे, लेकिन मेरा मुंह बना हुआ था। मामू ने कहा, चलो चॉकलेट का पूरा डब्बा ले लो। जब मैंने ये सुना तो मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, पर मामू ने कहा, इसकी एक शर्त है। मैंने कहा, कैसी शर्त? उन्होंने बताया तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, मेरे होश खता हो गए। मेरे ना करने के बावजूद मुझे पकड़ लिया। और कहानी का नेक्स्ट पार्ट सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।